ہر معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، آج اس میں جو ہم ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہے گھر اور معاشرے کے حساب سے رمضان کیسے گزاریں، رمضان کی اہمیت، رمضان کی برکتیں، کیونکہ رمضان کتنا پیارا ہے۔ رمضان آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے۔ یہ تو ماہ قرآن ہے، ماہ درود و سلام ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیا رونقیں، کیا مسجد میں بہاریں، نمازی بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن، گھروں میں نیکیاں اور باہر مسجدوں میں ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں خوب خوب رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے۔ تو اللہ پاک رمضان کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب روزے رکھیں، تراویاں پڑھیں، نیکیاں کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ ایک مہینے کے لیے، ایک ماہ یہ آتا ہے، 11 مہینے ہم اپنا جو بھی اسکیجول ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، انداز زندگی ہوتا ہے، وہ گزارتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے جو وقت ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو سحری کرتے ہیں، اور سحری جب ختم ہو جاتی ہے تو روزے سے ہو جاتے ہیں، کھانا پینا اور جو چیز روزے میں منع ہے اس سے بچتے ہیں۔ پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں۔ تو کیا بات ہے رمضان کی۔ تو آج اس ٹاپک کو ہم اور آگے لے کر چلیں گے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے پیارے پیارے مبلغین ہیں تو ان کی بھی جو ہے نا زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مہروز مدنی بھائی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ ہمارے راشد نور مدنی بھائی ماشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے مبلغین ہیں، اور ماشاءاللہ آج یہ رمضان سے متعلق ہمیں پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں، رمضان کی کیا اہمیت، کیا برکتیں۔ تو مہروز بھائی، رمضان کی اہمیت سے متعلق کیا فرمائیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کے ناموں کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ میں اپنی دانش میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اگر دیکھیں تو کسی بھی چیز کی جو نسبت ہوتی ہے نا کسی طرف، اس سے اہمیت ہوتی ہے۔ گھر کی اہمیت مکین سے ہوتی ہے۔ واہ! تو جس کا گھر ہوتا ہے وہ گھر والا جتنا عظیم ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کے گھر کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو مہینوں میں بھی اگر دیکھیں تو رمضان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی، اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو مہینوں میں یہ اس اعتبار سے افضل ہوا کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی ہے، یوں تو ساری مہینے اللہ کے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور دیکھیں اگر تو قرآن میں 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینے کا نام آیا، اور وہ رمضان ہے۔ اچھا، قرآن کا اور رمضان کا کنیکشن بھی بڑا زبردست ہے کہ قرآن میں رمضان کا نام آیا اور رمضان میں قرآن آیا ہے راشد بھائی۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ قرآن اور رمضان یہ جو ہیں بندے کی مغفرت کروائیں گے، شفاعت کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور جناب عالی قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اور ایک اور میں یہاں پہ عرض کر دوں، بات چلیے تو ایک اور کنیکشن ہے کہ ان دونوں کا مقصد ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ روزوں کی جو فرضیت کی گئی وہاں فرمایا گیا لعلکم تتقون، کہ روزے جو فرض کیے گئے اس لیے کہ تم تقوی و پرہیزگاری حاصل کرو۔ کیا بات ہے۔ روزے جو فرض کیے گئے تو وہاں پہ جو مقصد بیان فرمایا وہ بھی یہی بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم روزے رکھو، رمضان کی اہمیت سمجھو اور تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور جب قرآن کی بات فرمائی تو فرمایا ھدی للمتقین،
یہ لوگوں کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، تقوی عطا فرماتا ہے، خوف خدا عطا فرماتا ہے، تو ان دونوں میں بڑا زبردست کنیکشن ہے۔ تو یوں بھی دیکھیں تو رمضان کی نسبت نہ قرآن کے ساتھ جڑ رہی ہے، تو اس کی عظمت۔ اچھا پھر یہ دیکھیں علی بھائی کہ کسی چیز کے جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں نا، اسی لحاظ سے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یعنی غذا میں اگر آپ دیکھیں تو روٹی چاول وغیرہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، لیکن اگر ایک چیز کی چوائس کا کہا جائے تو شاید لوگ پانی چوز کریں کہ جی پانی زیادہ اہم ہے۔ تو اہمیت جو ہے نا وہ بعض اوقات کسی اور اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یوں دیکھیں تو ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو ایز اے مسلم ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ لیکن ایک اور سینیریو میں جا کے دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتوں کے پروانے لے کر آ رہا ہے، اور اس میں رزق میں کشادگی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں غریبوں کے دسترخوان بھی کچھ نہ کچھ کشادہ ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر جو اہل ثروت ہیں ان کی تو بات ہی نرالی ہے، وہ ماشاءاللہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی کھلاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ان کے ذریعے سے انسانوں میں، مسلمانوں میں بڑی خیر پھیلتی ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان دین و دنیا کی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو تقوی عطا فرما رہا ہے، تو تقوی جس کو مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دوسرے سینیریو میں آپ دیکھیے تو ماہ رمضان نا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے۔ کس چیز سے اٹھاتا ہے؟ نا امیدی سے اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک کے لیے گناہ صغیرہ جو ہے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا گناہوں کی نا امیدی جو ہے، معاذ اللہ ایک نا امیدی کی کیفیت یہ بھی ہے نا کہ بندہ راشد بھائی گناہ کر کر کے ایسا اس کے اندر دھس جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں اس سے نہیں نکل سکتا، اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیث پاک میں بیان فرما دیا کہ ماہ رمضان جو ہے تمہارے گناہ صغیرہ کو دھو دیتا ہے، تم توبہ کر لو کبیرہ گناہ بھی بخش دی جائیں گے، تو بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، تو انوائرمنٹ کچھ اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے کہ خود بخود نیکیوں کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، شیطان قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کو آراستہ کر کے کھول دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیلاً بھی اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ تو جنت کو آراستہ کر کے کھول دیا گیا ہے، اور جناب ایک رونق لگ گئی ہے، دوڑ لگ گئی ہے نیکیوں کی۔ تو جب سب ایک طرف جا رہے ہوں نا، صحیح، جس طرف رش ہو تو بندہ کہتا ہے میں بھی اسی طرف چلوں، یہیں چلوں۔ ہاں اگرچہ اپنی فطرت یا اپنا مزاج اتنا نیکیوں کا نہ بھی ہو، لیکن جب سب جا رہے ہوتے ہیں تو اس کاروان میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے صدقے میں کچھ نیکیاں پا لیتے ہیں۔ اور کیونکہ مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں تو ہم اپنے رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی جو ہے ان مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ ایک آج جو ہمارے اس وقت سیٹ پر موجود ہیں، جو یہ اس پروگرام کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی، بلکہ تمام عاشقان رسول کو راشد بھائی اللہ کی رحمت سے پروانے مل جائیں مغفرت کے، تو کیا بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں مختلف جہات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر جہت راشد بھائی ایسی ہے کہ اس پہ مزید تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان تو کیا آتا ہے، دل کھل اٹھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مہروز مدنی بھائی فرما رہے ہیں، خود بخود دل نیکیوں کی طرف کھنچتا ہے، بندہ واقعی نیکیوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ راشد نور بھائی کیا کہیں گے، کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خود چلتا ہے، اس کے قدم بڑھتے ہیں، اور ایک سمجھ چینج ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے حضور درست فرمایا کہ نیکیاں کرنے کی طرف جو دل راغب ہوتا ہے نا، اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان نیکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو اس پر نیکیوں کا اثر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ان پر جو خاص اللہ پاک کا کرم ایک طرح سے نازل ہوتا ہے، تو جب آپ ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ اللہ والے جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے قریب بیٹھنے والا، ان کا ہم نشین وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔
اچھا اسی طرح اب رمضان کے اندر چونکہ ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے گھر کے اندر، سب افراد یا اکثر جو گھر کے بڑے ہیں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان بڑوں کو دیکھ کر آپ دیکھیں بچے بھی روزہ رکھنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی طرف سے بھی مطالبہ ہوتا ہے جی ہمیں بھی اٹھایا جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم جب صبح سحری کے لیے دسترخوان پر ہوتے ہیں تو بچے بھی اٹھ جاتے ہیں اور ضد ہوتی ہے جی ہمیں بھی روزہ رکھوایا جائے، تو گھر میں ان جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے بھی روزہ بعض اوقات رکھتے ہیں، اور پورا اگرچہ نہ کر سکے، اور ان کے لیے لازم بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو لازمی طور پر، چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں، آپ ان کو لازمی طور پر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رکھیں، جتنی دیر تک بچے روزہ رکھ سکیں تو ان کو رکھوانا چاہیے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کا ماحول بنتا ہے تو نیکیاں کرنے کی طرف رغبت ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی کام کرنے پر کچھ ملے تو وہ کام کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو آیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب شیاطین اس طرح قید ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اور بندے کو پتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھوں گا تو اس کی جزا رب تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ رمضان کا علی بھائی ایک نام ہے ماہ صبر، ماہ صبر، کیونکہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کے وہ گویا اپنے آپ پر ایک مشقت ڈالتا ہے، اور تکلفاً وہ کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اور گناہوں پر بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے پر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ بڑی خوبصورت ایک بات میں نے پڑھی، کہا کہ فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا اس کی ایک وجہ تو یہ علماء نے بیان کی کہ اس نے 400 سال اللہ پاک نے اسے حکومت دی، اس نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور دوسرا علماء نے یہ بات بیان کی کہ اگر کبھی یہ بھوکے پیٹ رہتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، چونکہ نعمتوں کی فراوانی تھی تو ان نعمتوں پر بجائے شکر کرنے کے ناشکراپن اس کے اندر آ گیا۔ تو انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اسے بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاسے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تراویح کے اندر اگر آپ نے کچھ پہلے زیادہ کھا لیا ہو تو تراویح میں وہ لذت اور وہ کیف و سرور حاصل نہیں ہو پاتا، وہ ڈکار آ رہے ہوں گے اور وہ اس طرح پھر طبیعت کا میلان عبادت کی طرف نہیں ہو پاتا۔ تو اگر کم کھایا جائے تو تراویح کا پھر اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری رمضان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ رغبت کیوں روزہ رکھنے کی عبادت کی طرف ملتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ روزہ، اللہ پاک کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ گویا روزہ رکھنے والا وہ اللہ پاک کو پا لیتا ہے، روزہ رکھنے والا اللہ کو پا لیتا ہے، اور جس کو رب تبارک و تعالی کی رحمت مل جائے، جس کا اللہ ہو جائے، تو اس پھر شان کیا نرالی ہوگی۔ اب روزہ رکھنے والے کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے اس کی جزا مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی صورت میں ملے گی، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے سعادت مندی کی اور بات کیا ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، فرمایا اللہ پاک کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس طرح جب بندے کو ایک ترغیب ملتی ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے یہ چیزیں ملیں گی، اور پھر روزہ جو فرض کیا گیا اس میں بھی ہماری ہی یقیناً بہتری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ تو روزے کا ایک مقصد کیا بیان کیا کہ تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ اچھا، اب جس بندے کو تقوی مل جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے تقوی بھی ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب بھی ملتا ہے، مسجد میں جائیں تو نمازیوں کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا قرب بھی ملتا ہے، اور افطار کے وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر آن رحمت رحمت اور رحمتوں بھرا رمضان ہوتا ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کمپائل کر کے بات کو، راشد بھائی نے جو اتنی پیاری پیاری باتیں کی۔ آپ دیکھیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ نیکیوں کی طرف اور گناہوں سے بچنے کی بات آپ فرما رہے تھے، تو نیکی سے روکنے میں اور گناہ کی طرف لے جانے میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ہے شیطان، دوسرا ہے نفس، اور تیسرا ہے آپ کی صحبت اور موقع۔ صحیح۔ تو اگر آپ رمضان میں دیکھیں شیطان قید کر لیا گیا تو شیطان سے آپ کو عافیت مل گئی۔ اچھا آپ روزے سے ہیں، بھوک سے ہیں، تو بھوک جو ہے نا یہ نفس کی چالوں کو کمزور کر دیتی ہے، نفس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں ان سے کسی حد تک بھوک سے امان مل جاتی ہے، تو یہ بھی ہو گیا۔ تیسری چیز ہے کہ موقع یا انوائرمنٹ، فرینڈ سرکل، تو اگر وہاں دیکھیں نا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ نیکیوں کا دور دورہ چل رہا ہوتا ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود خوانی کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے تو کوئی مسجد سے آ رہا ہے۔ تو اس طریقے کی جو اچھا ٹی وی چینل مجموعی طور پہ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اور ایک کاش ہم مدنی چینل ہی دیکھنے والے بن جائیں، لیکن مجموعی طور پر بہت کچھ نہ کچھ دینی اور اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بندہ خدا جو ہے وہ گناہ کی طرف جانے میں تیزی نہیں دکھاتا، بلکہ گناہ سے رک جاتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے رمضان میں۔ جیسے نا مدنی چینل کے ناظرین، رمضان تو کیا آتا ہے، ہر طرف انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے، ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ واقعی نیکیوں کا ماحول، سحری کے وقت اٹھنا، سحری کی تیاریاں، گھر کی خواتین جو ہیں وہ سحری پکاتی ہیں، ظاہر بات ان کو تو پہلے اٹھنا پڑتا ہے، پھر افطار کی تیاریاں، پھر مرد جا کر فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز میں ایک رونقیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بازار میں چلے جائیں تو ظہر، عصر، مغرب عموماً جو ہے وہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ مغرب کے ٹائم ایک سما ہوتا ہے کہ لوگ بس گھر جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی باب المدینہ کراچی میں تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ٹریفک جیم ہوتا ہے، بڑا شہر ہے، بہت ٹریفک ہے، تو بعض اوقات راستے ہی میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں شاید آپ نے بھی یہ مناظر دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ روڈ پر افطار کراتے ہیں۔ یہ معاشرہ واقعی دیکھیں چینج ہو جاتا ہے، بن معاشرے کے اندر کیسا مطلب دیکھیں مسلمان ہے اور ٹریفک جام بھی کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ اگر بائک پر ہیں یا بس میں ہیں یا گاڑی میں ہیں، اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے تو ماشاءاللہ لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ کے پاس خود آ کر پانی پیش کرتی ہے، کھجوریں آپ کو پیش کی جاتی ہیں، اور پوچھا رہتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں، پریشانی نہیں۔ راشد بھائی اس کا بڑا پلس کیا ہے آپ دیکھیں گے، کیونکہ آپ تو بڑے اولڈ سٹی ایریا میں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے نا علی بھائی اس میں، کہ جن سے بڑا شاکی رہتے ہیں ہمارے بڑے، بعض اوقات ناراض رہتے ہیں کہ یوں نہیں کرتے، لیکن نوجوان طبقے کو آپ دیکھیں وہ خود روزے سے بھی ہوں گے راشد بھائی، بالکل ایسا ہی۔ اچھا وہ اپنی جیب سے بھی خرچ کر رہے ہوں گے، تو انفرادی ہے اور وہ اپنی جیب سے خرچ بھی کر رہے ہوں گے۔ اب جب افطار ہوگی نا تو انہیں اپنے روزے سے پہلے نا گزرنے والے راہگیروں کی گاڑیوں کو روک کر، بائکوں کو روک کر، بسوں کو روک کر جناب پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں، تو شربت دے رہے ہیں، تو جوسز دے رہے ہیں، تو کھجورے دے رہے ہیں، تو فروٹ دے رہے ہیں، تو جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ٹریفک میں پھنس گئے، یہ مجبور کہہ لیں، آزمائش، جو بھی، یہ تو نہیں جا سکتے، جو وہی چیزیں بانٹ رہے ہیں جی، اور پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے، اور ہمیں حسن ظن ہے کہ یہ بھی روزے سے ہیں، جی اور کب سے انہوں نے انتظام کیا ہوگا، وہ کیا جذبہ ہے کہ یہ روڈ پر کھڑے ہو کے لوگوں کو شربت، پانی، کھجور جو بن پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بالارادہ کہا ہے یا بلا ارادہ کہا ہے، لیکن آپ کا جملہ کمال کا ہے، یعنی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، رکن شورا نے جو بات کی کہ جو پھنس گئے راشد بھائی، وہ تو چلو مجبور ہے نا، وہ تو مطلب ایک ہو گیا ہے کہ وہ جس طرح نکلے یا پہنچنا چاہ رہے تھے نہیں پہنچ سکے، پہنچنا چاہ رہے تھے نہیں پہنچ سکے، یہ تو بالارادہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں، افطار چھوڑ کر۔ اس پر بڑی خوبصورت مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، فرمایا لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی یہ وہ افراد ہوتے ہیں، اور اپریشیٹ واقعی ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اس طرح مطلب اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اور بعض اوقات اتنی گرمی رمضان میں ہوتی ہے اور اتنی گرمی کے ماحول کے اندر روزے سے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریشان نہ ہو، ان کی ایک دل جوئی ہو جائے۔
تو ایک واقعہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بھی ایک چینج آتا ہے، نیکی کی ہاں نیکی کا واقعی ایک رجحان بڑھ جاتا ہے۔ FGRF جو ہے ماشاء اللہ اس نے تو اس کو اور منظم کر دیا اللہ کی رحمت سے۔ FGRF دعوت اسلامی کا جو ایک فلاحی ادارہ ہے، شعبہ ہے، وہ بھی افطاریاں کروا رہا ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال میں نے دیکھا یہاں پر بھی، دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا، تو بڑے منظم انداز سے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو غروب آفتاب کا وقت جب قریب آ جاتا ہے، اسپیشلی عصر سے مغرب، چاہے کتنا ہی مضبوط آدمی ہو، روزہ تو اپنی پیک پر ہوتا ہے، روزہ اپنی پیک پر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی افطار کا وقت قریب ہے، ابھی چھیڑنا نہیں، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے کیسا جذبہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز دیکھی، اسپیشلی اور بھی جگہ ہوتا ہوگا، لیکن اب ایک عرصے سے میں بھی کراچی میں ہی ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ہوتے یہی ہیں، کہ لوگ غریب لوگوں کے لیے، یا اتنا نہیں ان کی حیثیت، باقاعدہ پورے ماہ کا راشن اور باقاعدہ پیکیجز بنتے ہیں، دکانوں پر پیکیجز بنتے ہیں، بھائی اتنا اتنا اتنا، اور اتنے بنتے ہیں، اتنے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیا جذبہ دیا۔ یہاں پر ایک اور حضور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ایسے افراد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور صدقات نافلہ کے ذریعے بھی غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، وہ طبقہ کون سا ہے کہ جو راشن جمع کر کر کے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ بھئی آپ جتنوں کے راشن پر قبضے کر رہے ہیں، تو کسی غریب کے اگر پیٹ میں چلا جائے گا، کسی یتیم کی اگر خبرگیری ہو جائے گی، تو اللہ کے بندو ان کا حق تو نہ مارو۔ تو یہ ایک طبقہ جو ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار روپ بدل بدل کر آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمارے اسلامی بھائی لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، راشن دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ لیا کریں، ہر ایک کو ٹوکن دینے کی بجائے آپ کو مستحق افراد نظر آتے ہیں تو ان کی واقعتاً ہیلپ کرنی چاہیے، اور جو ایسے 2 نمبر قسم کے افراد ہوتے ہیں تو ان کو دینے سے احتیاط کریں۔ ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ اسپیشلی کراچی باب المدینہ میں اور بھی جگہ ہوتا ہوگا کہ لوگ راشن اور یہ تقسیم کرتے ہیں، بڑا پیارا ایک منظر ہوتا ہے، لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، پیک کرا رہے ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں، باقاعدہ پیکیجز بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ مناظر آپ کچھ دیکھیے کہ اس طرح ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہو یا جس طرح بھی ہو، لیکن جتنا ہو سکے عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح بانٹیں، گھروں پہ جا کر بانٹیں، تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مناظر۔ حال ہو جو بھی شکر تیرا ہو، حال ہو جو بھی شکر تیرا ہو، کرتا ہے تو جو میرا بھلا ہے، تنگی ہو چاہے چاہے ہو وسعت، بخل کبھی بھی دل میں نہ آئے، بخل کبھی بھی دل میں نہ آئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا ماشاءاللہ آپ نے مناظر کہ یہ بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو جہاں کسی کو ضرورت ہے تو اس طرح یہ بانٹنے والے بھی ہیں، یہ پیکیجز بناتے ہیں اور بٹواتے ہیں، ترکیبیں بنتی ہے۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں نا، ایک تعداد ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اس طرح در در جا کر مانگتے نہیں ہیں۔ اور جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ، آپ کے دل میں کیسی امت کا درد اور کیسا پیار، بارہا فرمایا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہو، کہ میری مدنی بیٹیاں، یہ بچیاں جن کے اتنے مقصد نہیں ہیں وسائل، تو ہمارے دسترخوان پر تو اگر کئی قسم کی چیزیں رکھی ہیں تو ہم ان کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی فروٹ کھائیں، یہ بھی جو ہے اس طرح کی نعمتیں بلکہ کھائیں۔ اس میں تو میں نے امیر اہل سنت کا جو ایک وصف دیکھا، اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کا تقوی، پرہیزگاری، اخلاص اور غم امت کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ سلامتی دے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک میں آپ مدنی مذاکرات دیکھیں گے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ امیر اہل سنت خود تو بہت سادہ اور کم غذاؤں پر اکتفا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ دینے دلانے کی بات آتی ہے نا تو امیر اہل سنت ایسے فرما رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دو تو یہ بھی دو تو یہ بھی دو، اور عزت کے ساتھ دو اور محبت کے ساتھ دو۔ تو اللہ کرے اچھا اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی توفیق ملے، اور خوش نصیب ہیں لوگ جو امیر اہل سنت کی ترغیب پر اللہ کی رحمت سے ہزار سینکڑوں خاندانوں میں، گھروں میں اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ واقعی میں عزت بھی رہ جاتی ہے، بھرم بھی رہ جاتا ہے، اور ان تک وہ چیز بھی پہنچ اور جاتی ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، امت کی محبت، تو امت کا درد، اور جن کی نسبت سے ہے تو پھر ان کی آل کو، سید زادوں کو،
ان کا ادب کیسا سبحان اللہ. کہ سید زادے ہیں، کوئی آل رسول ہیں، تو ان کو کتنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دینا بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ دیکھیے ہم اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. بے شک. عزتیں بھی، دولت بھی، شہرت بھی، اور بہت کچھ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے صدقے دے رہا ہے. تو آپ علیہ السلام کی جو آل ہے، سادات کرام ہے، یہ ویسے ہی بڑے خوددار ہوتے ہیں. ان کی رگوں میں جو غیرت والا خون ہے وہ انہیں کسی کے در پر جھکنے نہیں دیتا. تو ہمارا لیکن ایک بحثیت امتی یہ ہمارا واقعی فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم خود دے سکتے ہیں تو خود پیش کریں، اور اگر یہ قبول کریں تو اپنی سعادت سمجھیں. کیا بات. اور اگر خود نہیں دے سکتے تو کم از کم دوسروں کو ترغیب دلا کر ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کے مانگنے سے پہلے یا ان کے سوال کرنے کی ان کو نوبت کیوں آئے؟ اب خود ان کے گھروں میں جا کر یا ویسے گفٹ کے طور پر ان کو پیش کر سکتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رمضان میں اچھا رمضان گزار سکیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان جب آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے. دیگر برکات کے ساتھ ساتھ یہ بھی برکت ہے کہ رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے. تو یہی عرض ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے، بلکہ دینا چاہیے، جتنی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ تو دیں. تو اسٹارٹ میں دے دیں تاکہ رمضان میں ان کے کام آتا رہے. جس طرح ہم نے سنا کہ سادات کرام، سید صاحبان، ان کو دیں. علماء کرام یہ بھی ایک طبقہ ہے، ان کو دیجئے. دینی طلباء کو دیجئے. ایسے اگر فیملیز آپ جانتے ہیں کہ جن کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ مل جاتے ہیں. دیکھیں روڈ پر کھڑے ہو کر بھی بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے بانٹ دیں، شرم تو شاید کوئی اس میں حرج نہ ہو، لیکن روڈ پر لائن میں لگ کر یا چھین جھپٹ کے لینا، عموماً اس میں کوئی خوددار نہیں آئے گا، خواتین نہیں آئیں گی، علماء کرام نہیں آئیں گے، سادات کرام یوں نہیں آئیں گے. تو روڈ پر یہ رش لگانے کے بجائے آپ اپنی لسٹ بنا لیں اور سلیکٹڈ لوگ آپ 10 افراد کو دیں، 20 کو دیں، 50 کو دیں، جتنا اللہ نے دیا ہے. لوگ اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں، دیجئے. آپ کا میرا کیا ہے، جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کے بندوں کو بانٹیے، اللہ اور دے گا. اور رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ مہینہ برکتیں لے کر آتا ہے. تو اپنے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں. جس طرح کھانا پینا، سحری، افطاری یہ رکھتے ہیں. ایک میں عرض اور کروں گا، ہمارے گھر میں بچے ہیں 2 3 4 جتنے بھی ہیں، ہم ان کے لیے 2 2 3 3 4 4 سوٹ سلواتے ہیں. چلیں اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو جائز طریقے سے کریں. لیکن کوئی ایک جوڑا کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی سید صاحب کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی طالب علم دین کے لیے بھی کوئی ایک جوڑا ہو، اچھا ہو، اس کی پسند کا ہو. ذہن نصیب جوڑا بھی دیں تو ساتھ میں سلوانے کے پیسے بھی دیں، تو اس کی بھی برکتیں ملے گی. دینا چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ان کے وسائل ہوتے ہیں، نہیں اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوا سکتے ہیں. تو یہ بھی خیر خواہی کا ایک انداز ہے. یہ کیا فرمائیں گے حضور اس پر؟ بالکل، آپ نے تو مطلب دل کے تار چھیڑ دیے. دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. احکام تجارت میں ایک سوال آیا تھا مفتی علی اصغر صاحب کے پاس کہ کسی بچے کے پاس کھلونے نہیں ہیں اور بہت غریب ہیں، تو کیا ان کو ہم کھلونے دلا دیں تو مطلب یہ صدقہ شمار ہو جائے گا اور نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب نے پھر اس کی جو شرعی حکم تھا کہ اگر وہ مستحق ہے، اس کے والدین مستحق ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے تو دے سکتے ہیں. تو وہاں میرا ایک سوال تھا، تو اس پہ جو جواب دیا نا، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. آپ کی بات جو ہے وہ یعنی نا بعض اوقات لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اہل خیر ہوتے ہیں، اہل ثروت ہوتے ہیں، علی بھائی وہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں، چیک بک سے بھی دے رہے ہیں، اناج بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، ضرورت کے لیے رقم بھی دے رہے ہیں، دیگر بھی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں. لیکن بعض جو ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، کچھ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ عقل مند ہیں. وہ پھر طے کر رہے ہوتے ہیں اس کو دو، اس کو نہیں دو، اور یہ دو، اور اس کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں شریعت مطہرہ نے جہاں پہ باؤنڈری لائن نہیں بنائی ہے نا، تو آپ بھی نہ بنائیں براہ کرم. ہم کون ہوتے بنانے ہم کون ہوتے بنانے والے؟ بالکل درست بات آپ نے فرمائی. تو جو خیر کا کام کر رہے ہیں نا، اس کو کرنے دیں، کم از کم اسے روکو تو نہیں. صحیح فرما. یعنی معاشرے میں اس حوالے سے ہم دیکھیں نا، تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسے جملے بولیں جس سے موٹیویشن ملے، ترغیب ملے، معاشرے میں محبت بڑھے، مسلمانوں کے دکھوں کا مداوا ہو، ان کی جو احساس کمتری ہے وہ دور کر رہا ہے. تو روکنے والے نہ بنے براہ کرم. بعض اوقات کہہ رہے تو نے کھانا کھلا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی آپ اکنامکس پڑھو نا، صرف دین کی بات نہیں نا، اکنامکس بھی پڑھ لو. جدید
تو آپ کو پتہ چلے کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کے کچھ حل وہ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. صحیح بھائی. تو جو بھوکا ہے نا اسے سب سے پہلے روٹی چاہیے. صحیح بالکل. اس کو آپ بولو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اسے روٹی چاہیے. اور پھر جس کے گھر میں بچے ہیں، آپ نے تو مطلب جو بات کی، میں یہ ظاہر سی بات ہے پروگرام آپ کو پتہ ہے کیسے ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے جذبات کنٹرول کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی صاحب اولاد ہے جس کے گھر میں بچے ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، اس کو پتہ ہے میں خود بھوکا رہ جاؤں گا، میں خود پرانے کپڑے پہن لوں گا، میں خود اپنی خواہشات کو مار لوں گا. لیکن یہ جو عزیز و اقریبا ہوتے ہیں نا، یہ دائرہ جو ہوتا ہے یہ غریب اور امیر کا سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی بیٹی تو سب کی ہی شہزادیاں ہوتی ہیں، ہے نا، وہ تو ہر کسی کی بیٹی گڑیا ہی ہوتی ہے، ہر کسی کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ شہزادہ ہی ہوتا ہے. تو وہ اسی سینیریو میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کسی کا ہاتھ نہیں روکو، کم از کم برائے مہربانی میں عرض کروں گا کہ آپ ہاتھ روکنے والے نہ بنو، بلکہ بڑھاوا دینے والے بنو، موٹیویشن دینے والے بنو. فیروز بھی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو جو روکنے والے ہوتے ہیں نا، وہ دراصل اپنے اعتبار سے وہ آپ نے کہا نا 1.5 ہوشیار بن کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ یہ کریں، کھانا نہ کھلائیں، کپڑے دے دیں. آپ کپڑے نہ دیں، آپ نہ راشن دلا دیں. دراصل لوگوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہیں. کسی کو کھانا کھلانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو رقم دینے میں مزہ آتا ہے، کسی کو راشن دینے میں مزہ آتا ہے. تو ہر بندے کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہیں. تو جو جس اعتبار سے خوش ہوتا ہے نا، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، جائز کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مسجد میں ایک آئے تھے نمازی، انہوں نے کہا جی میں 10,000 روپے مسجد پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ ان 10,000 سے مسجد کے اس فرش پر یہاں پر لگائے جائیں. اچھا ضرورت بھی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی یہ فرش پر نہیں، آپ کے 10,000 ہمیں واش روم پر لگائیں گے، وہاں ہمیں ضرورت ہے. اس نے کہا جی واش روم پر میں نہیں لگاؤں گا، یہاں پر لگاؤں گا 10,000. تو خیر میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں آپ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، کام تو چل ہی رہا تھا، آپ کے انشاءاللہ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں. اب یقین کریں اسی بندے نے 70,000 روپے دیے، صرف 10,000 نہیں دیے. جب کام شروع ہوا اسے محسوس ہوا کہ نہیں زیادہ کی حاجت ہے، اس نے اپنی طرف سے بھی پیسے دیے، اپنے رشتہ داروں سے بھی اکٹھے کر کے دیے، واش روم بھی بن گئے، مسجد کا فرش بھی اچھا ہو گیا، مسجد کی کچھ توسیع بھی ہوگی. تو اگر اس بندے کو زبردستی نہیں دی، آپ نے یہیں پر ہی خرچ کرنا ہے، تو اب اس بندے کی طبیعت میں کیا چیز ہے. جیسے اولڈ سٹی ایریا میں ہوں تو وہاں پر لوگوں کا زیادہ رجحان کھلانے پلانے کا ہے، نیاز کے نام پر آپ ان سے لیں، ماشاءاللہ بڑے لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان کا اگر دوسرا بھی ذہن بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے جس کو دیا ہے اور جس طرح وہ خدمت کر رہا ہے غریبوں کی، یتیموں کی، تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ہاں جہاں غلط ہو تو وہاں اس کو ہلکا سا سمجھا کر آپ صحیح وے پر لے جا سکتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کی راہ میں دیں اور اچھی سے اچھی چیز دیں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہم اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کسی دکاندار کے پاس جائے اور کہے سب سے ہلکی چیز دکھائیں. اچھی چیز مانگتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں بھی دیں تو اچھی چیز دیں، کپڑے دیں تو اچھے دیں، افطار دیں تو اچھا دیں، کھانا دیں تو اچھا دیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ راشن پیک کرواتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں تو بیسٹ کوالٹی لیتے ہیں، اچھی کوالٹی، کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اسی طرح افطار، کئی ایسے گھر ہیں بڑی فراوانی ہوتی ہے، دسترخوان سجا ہوتا ہے، افطار میں دل تو کرتا ہے کہ بندہ یہ بھی کھا لے یہ بھی کھا لے. بعضوں کا تھوڑا بہت کھانے کے بعد جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا، تو تھوڑا تھوڑا بندہ کھاتا رہتا ہے یہ. پھر جب بچ جاتا ہے تو گھر میں عموماً کام والیاں ہوتی ہیں یا کوئی مانگنے آتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ یار یہ بچ گیا یہ دے دیں. چلیں اگر اس میں بھی اخلاص ہوا، اللہ نیتوں کے حل جانتا ہے، تو وہ بھی دے دیں، ضائع نہ ہو کسی کے پیٹ میں چلا جائے. لیکن فریش کھانا بھی تو دیں نا، کہ ایک ایسا ہی مقصد ٹرے بنا لیں، ایک ایسا کوئی مقصد اپنے پاس رکھ لیں سامان کہ یہ چیز جو ہے نا میں نے بھیجنی ہے. اور کوئی ایسے غریب گھر سلیکٹ کر لیں. عموماً مسجدوں میں بھیجتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اب مسجدوں میں آ کر افطار کرنے کا وہ رجحان نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسافر نہیں ہوتے، اس طرح وہ اب سیٹ اپ نہیں ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں. ہاں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں کوئی اعتکاف ہو رہا ہے یا مسجد میں کوئی دینی قافلہ ہے، مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے گھر سلیکٹ کر لیں محلے میں، خاندان میں. اچھا افطار بنا کر بھیجنا پرابلم ہے کہ بھئی کون جائے گا، افطار کا ٹائم ہے، رش ہے، گھر میں مرد نہیں، تو کوئی پیسے دے دیں کسی کو تاکہ وہ جو ہے اپنا وہ افطار خرید لے. اچھا اس کی ٹو میں بھی نہ پڑیں، لے گا نہیں لے گا، کھا جائے گا. بھئی کھانے کے لیے تو دیے، کھا لے جس چیز کی ضرورت ہے. بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ تو یہاں تک تربیت فرماتے ہیں کہ کسی کو دینا ہو
تو مٹھائی کے ڈبے کی بجائے اس کو نقد رقم دے دیں. علماء کرام کی خدمت کرنی ہو، سادات کرام کی خدمت کرنی ہو، اب اس کو کس چیز کے لیے رقم کی حاجت ہے تو وہ دے دیں. راشن بھی ڈلوا سکتے ہیں، راشن کی ضرورت تو پڑتی ہی پڑتی ہے. تو گویا رمضان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ہمارا آج پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، اس میں رمضان کیسے گزاریں. تو اب رمضان گزارنے میں سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، تراویح بھی ہے، روزے بھی ہے. اچھا چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں خواتین بھی ہیں، ان کو کام بھی کرنا ہے. تو ابھی کیسے ان تمام چیزوں کو مینیج کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پروگرام کا شارٹ ہوتا ہے. تو اب رمضان کیسے گزاریں، کیسے گزروائیں گے آپ؟ رمضان جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ویسے گزارے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آقا کریم علیہ السلام کے انداز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو رمضان کو خوش آمدید کہتے، مبارکباد دیتے، اس کے فضائل بیان فرماتے، پھر افطاری اور سحری کی فضیلتیں بیان فرمائے. اب کیونکہ وقت شارٹ ہے تو میں تھوڑا تفصیل میں نہیں جا رہا، اور اللہ کی رحمت سے رمضان میں تو مدنی چینل کی نشریات جو ہے آل اباؤٹ جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک چل ہی رہی ہے اور اس میں ٹاپکس چل رہے ہیں. لیکن میں سرسری سا تھوڑا سا خاکہ کھینچ دوں اور کچھ اسے تکمیل جو انشاءاللہ راشد بھائی کر دیں گے. سحری کا اہتمام کیجئے باقاعدہ، افطاری کا اہتمام کیجئے، خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی کروائیے. پھر اس میں نبی پاک علیہ السلام کا اگر ہم انداز دیکھیں تو آپ دعا کی کثرت کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ دعا بہت کثرت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں ویسے بھی مانگتے تھے. یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں ویسے بھی بہت دعائیں، لیکن رمضان کے لیے اسپیشلی بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام تو سخی ہیں، دو جہاں کے خزانے ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں، اور یہ ہر سائل کو جو عطا بھی فرماتے ہیں. لیکن بالخصوص رمضان میں صحابہ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے صدقہ کرنے والی کیفیت ہوتی تھی، خیرات کرنے والی کیفیت ہوتی تھی. تو ہم بھی کچھ اپنائیں. ابھی آپ نے پیچھے ترغیب دی تو یہاں پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص کیٹیگری کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دیں گے، یہ ویل آف ہیں، یہ صاحب ثروت ہیں تو یہ دیں گے. نہیں، ہم سب نیت کریں، ہماری جو بھی کیفیات ہیں. صحیح. مزہ تو یہی ہے نا کہ تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زیادہ اچھا کیا ہے، بات ہے. تو یہ کریں. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کا اس مہینے میں بالخصوص تعلق بالقرآن جو تھا وہ اور بڑھ جایا کرتا تھا. قرآن کی تلاوت، قرآن کا دور جبریل امین کے ساتھ کرنا، تراویح پڑھنا. تو پھر آج ہم بھی تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں. اور میں یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کی آپ ٹریننگ کریں، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا ہماری نیکیوں کی ٹریننگ کا ہے. کوشش کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں. جیسے علی بھائی فرما رہے تھے، راشد بھائی فرما رہے تھے، سحری میں بھی کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو بھی اگر اٹھتے ہیں تو اٹھا لیں اگر انہیں پریشانی نہیں ہے. افطاری میں اہتمام کے ساتھ بٹھائیں، افطاری کے وقت جو ہے دعا کروائیں راشد بھائی. پھر اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لے جائیں، تراویح کے لیے لے جائیں. پھر کوئی اپنے گھر کے اوقات کے لحاظ سے ہر کسی کا الگ ہوگا، کوئی سہولت کا وقت دیکھ کر دو چیزوں کا اہتمام ضرور کریں. نمبر ایک، تلاوت کا کوئی وقت طے کریں جس میں پورا گھر مل کے تلاوت کرے. بچوں کی امی بھی تلاوت کر رہی ہوں تو دادی بھی تلاوت کر رہی ہوں تو آپ بھی تلاوت کر رہے ہوں تو بچے بھی تلاوت کر رہے ہوں. کم زیادہ وہ آپ اپنے حساب سے طے کر لیں کہ جی 1 سپارہ روز پڑھنا ہے، آدھا سپارہ روز پڑھنا ہے، پاؤ سپارہ روز پڑھنا ہے. میں تو کہوں گا 4 آیتیں بھی روز پڑھنی ہے. تو ایک روٹین ڈیولپ کریں اس مہینے میں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. دوسری چیز یہ کہ اس مہینے ہی میں اپنے مطالعے کا کوئی وقت سیٹ کریں. یہ بڑا زبردست مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کئی وجوہات کی بنا پہ آپ گھر پہ زیادہ رہتے ہیں. تو آپ جب گھر پہ رہ رہے ہیں تو کچھ مطالعہ اپنا بڑھا لیجئے. تفسیر قرآن پڑھیے، صراط الجنان لے لیجئے. اللہ توفیق دے فیضان رمضان کا درس گھر میں شروع کر دیجئے. تو یہ چند چیزیں میں نے عرض کی. اس میں نبی پاک علیہ السلام کی جو سنتیں یا ان کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی آیا اور کچھ میں نے مزید چیزیں نیت کے اعتبار سے بھی بیان کر دی. ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، اگر رات سوئے اور سحری کے وقت اٹھ گئے تو اس وقت تہجد کا وقت بھی چل رہا ہوتا ہے. کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لیں تو اللہ کریم تہجد کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور بالفرض رات نہیں سو سکے تو تہجد کا جو قائم مقام علماء کرام نے بتایا وہ صلاۃ اللیل ہے. تو کم از کم 2 رکعتیں. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ
سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، قل هو اللہ احد، تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، تو یہ بھی پڑھ لیں۔ اور جس طرح ہمارے مہروز مدنی بھائی نے فرمایا کہ دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن ہے، مطالعہ ہے، فیضان رمضان کا مطالعہ کریں، تفسیر قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اچھا راشد نور بھائی، جیسے بچوں کا روزہ رکھنا، تو گھر میں یہ جو مہینہ آتا ہے تو رمضان کیسے گزاریں، تو کئی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار اس سال جو ہے نا ان بچوں کی روزہ کشائی کریں گے، تو بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھوائیں، کیا کریں؟ ایک تو ویسی پریکٹس کے لیے بٹھا دیں، سحری میں، افطار میں، دعا میں، بچے بھی اس کا بڑا لطف لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بچے جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو روکتے ہیں بھائی ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں۔ تو بچوں کو کیسے تربیت کریں، کیا کریں، کس عمر سے کریں؟ بچوں کی تربیت کے لیے تو سب سے پہلے اپنی تربیت ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا اگر بات باپ خود روزہ رکھے گا تو بچوں کو روزوں کی ترغیب دلانا یہ زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر بچے جب کچھ صحت مند ہو جائیں، بچے اس قابل ہو جائیں کہ اب بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، تو عموماً یہ بچوں کی عمر 7-8 سال یا 10 سال کے اندر اندر ایسی ہو جاتی ہے، تو اس میں بچوں کو روزہ رکھوا دینا چاہیے۔ لیکن جب تک بچے نابالغ ہیں، یہاں پر یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ ایسی حالت میں اگر بچے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو بچوں کو روکا نہ جائے، سختی نہ کی جائے کہ نہیں تمہارا روزہ کشائی کروانی ہے تو لہذا بھوکے پیاسے رہو، یہ پھر بچوں پر ظلم ہو جائے گا۔ صحیح۔ بچہ اگر چھوٹا ہے، صبح آپ نے روزہ رکھوا دیا، اب آپ نے کہا جی آج اس کی روزہ کشائی کروانی ہے، اب بچے کو لگی بھوک 2-3 بجے، بچہ تڑپ رہا ہے، نہیں جی اب بچوں کو سلا دیں گے، بعض اوقات نہیں جی اے سی والے روم میں سلا دیں، نہیں بیٹا کھانا نہیں تمہارا روزہ افطار کروانا ہے، تو یہ تو بچوں پر ظلم ہے نا، آپ اس بچے پر روزہ فرض نہیں اور آپ زبردستی اس کا روزہ رکھوا رہے ہیں۔ ترغیب دلاتے رہیں۔ ہاں بچہ اگر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق روزہ پورا کر لیتا ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں، بچے کی روزہ کشائی بھی کروائیں اور بچوں کو دعائیں بھی دیں، اور آئندہ کے لیے بچے کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بچہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں عرض کروں گا کہ رمضان کے اندر بچوں کو خاص طور پر جب سحری کا وقت بچے اٹھ جائیں یا افطاری کے وقت بچے اٹھ جائیں، اب دسترخوان پر ہو تو بچوں کو ایک دعا ضرور یاد کروا دینی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے کی، اور بچوں کے ذریعے وہ دعا پڑھوائی جائے، بیٹا دعا پڑھاؤ۔ اب بچہ دعا پڑھائے، سارے مل کر دعا پڑھیں، بچے کو خوشی بھی ہوگی، دیکھو میں پڑھا رہا ہوں، سارے مل کر دعا پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بچہ اب کھانے کے دوران بچے کی زیادہ تربیت کی حاجت ہوتی ہے۔ عموماً گھر کے جو بڑے ہیں لا علمی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں بچوں کو کھانے کے وقت روکو نہیں، ٹوکو نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا تھا غالباً احیاء العلوم میں، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بچے کو روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، سمجھائیں گے تو بچہ سمجھے گا۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دسترخوان پر تھے، ساتھ میں غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو برتن میں ادھر ادھر ہاتھ بھی وہ مار رہے تھے، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ اے میرے بچے اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں بچوں کی آپ تربیت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے جیسے بعض اوقات کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں اوپر سے پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، تو اب بچوں کو یہاں پر سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں کھائی جاتی۔ اسی طرح بچے جب افطار کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو، افطار کا تو خاص طور پر جو احادیث میں بیان کیا گیا کہ یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے، اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب بچے آپ کے ساتھ مل کر جب دعا کریں گے، ذہن نصیب اگر آپ کا اپنا ذوق نہ بن رہا ہو تو مدنی چینل پر لائیو قبلہ امیر اہل سنت کی دعا اس وقت چل رہی ہوتی ہے، نگران شورا دعا کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس دعا میں سب مل کر شامل ہو جائیں، رکت بھرا ماحول ہوگا، ہو سکتا ہے بچے کے منہ سے نکلی ہوئی آمین کے صدقے اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے۔ تو اسی طرح تراویح کا یا گھر کے اندر دیگر جو ماحول ہے، مہروز بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کروں گا، رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں کے اندر خاص طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ شعبان کے اندر ہی فیضان رمضان کا ایک باب ہے احکام روزہ۔ صحیح۔ بہت مختصر سے، زیادہ صفحات نہیں، 90 یا 95 صفحات اس کے ہیں اس باب کے، تو اس باب کا مطالعہ ضرور کیا جائے، احکام روزہ، کیونکہ جب انسان پر، مسلمان پر روزہ فرض ہو گیا نا تو اب اس کے لیے روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، سحری کے، افطاری کے، تراویح کے جو ضروری احکام ہیں، تو اب اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، ورنہ رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر آپ ابھی بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، خاص جو اس کے چیپٹر ہیں، خاص جو چیزیں ہیں، تو اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے آپ کو آگاہی بھی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئے علماء کرام سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔
ایک مشورہ میں بھی دینا چاہوں گا. جی جی. ایک کام یہ کریں، اگر آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہی سن سکیں گے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ کہ آپ مدنی چینل کے ذریعے ہم سے دوستی کر لیں. سبحان اللہ. رمضان المبارک میں اگر ابھی تک نہیں تھی دوستی تو اب کر لیں مدنی چینل سے دوستی. اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے سارے دوستوں پہ بھاری رہے گا، اس اعتبار سے کہ مدنی چینل آپ کا بہت فائدہ چاہتا ہے. مدنی چینل چاہتا ہے ہر عاشق رسول، ہر مسلمان ایک کامیاب زندگی گزارے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، کہیں پہ بھی رسوا نہ ہو، کہیں پہ مسلمان پیچھے نہ ہو. تو مدنی چینل آپ کا ہمنوا بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، آپ کا موٹیویٹر بھی ہے، اور آپ کا جناب سمجھ لیجئے یہ الیکٹرانک جو ہے گائیڈ بھی ہے. تو آپ مدنی چینل سے دوستی کر لیجئے. راؤنڈ دی کلاک اس کی نشریات چل رہی ہے. رمضان میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. امیر اہل سنت بھی وقت عطا فرما رہے ہیں، تو نگران شورا بھی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، سحری میں بھی ہے تو افطاری میں بھی ہے، صبح بھی ہے. مدنی چینل تو ایسا بڑا سہارا ہے، اسپیشلی جب ہم اوورسیز کہیں سفر کرتے ہیں نا جی، تو وہاں ظاہر بات ہے اتنی گیدرنگ اور یہ جو ہے وہ نہیں ملتی. تو مدنی چینل کی کنیکٹیویٹی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی، اور اسپیشلی رمضان میں تو جو ہے وہ سحری کے مناظر، تو سحری کے وقت امیر علیہ سنت کی دعا، تو افطار کے وقت دعا، پھر عصر سے مغرب مدنی مذاکرہ، اور جو ہے وہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ. تو مدنی چینل تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعی ہمارے ساتھ ایسا کنیکٹ ہو گیا ہے، بلکہ اس کی دعوت بھی دیں اور لوگوں کو بھی دکھائیں. کچھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے یہ تو معلوم ہے کہ رمضان کس طرح گزاریں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی عبادات میں سستی ہو جاتی ہے. اس بارے میں ارشاد فرما دیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ سستی نہ ہو. یہ جو سوال آیا ہے رمضان میں سستی ہو جاتی ہے، یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، اور ہم نے بھی دیکھا کہ شروع میں تو ایک جوش رہتا ہے 5 7 10 دن، آہستہ آہستہ وہ جوش کم ہوتا ہے یا بازار کی طرف رخ ہوتا ہے. ایک طبقہ تو یہ سستی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور میں چاہوں گا، ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ کی طرف ہے، کچھ اس پر بھی آپ دونوں ہمارے پیارے پیارے مبلغ جو ہیں وہ روشنی ڈالیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یا تو اس کو کہہ لیں کہ بہت زیادہ پیسے والے پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس کے، جن کو لگتا ہے کہ روزہ تو ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے، اور ایک بالکل غریب طبقہ، مزدور جو طبقہ ہے، مزدور پیشہ کے جو ہے، ہم تو کماتے ہیں، اگر روزہ رکھ لیں گے تو کام نہیں کیا جائے گا، یہ وہ. تو روزہ نہ رکھنے کے نقصانات، روزے کی یوں اہمیت کہ روزہ یوں چھوڑ دینا، اور یہ جو عبادت میں اور روزہ معاملات میں آہستہ آہستہ سستی آ جاتی ہے، جوش ٹھنڈا پڑتا ہے. کیا فرمائیں گے مہروز بھائی، راشد بھائی، کچھ آپ اس میں فرمائیں. ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کی روٹین میں آنے لگتی ہے تو اس میں آپ سست ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں. صحیح. تو جیسے آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو عادت نہیں ہے رات کے 4 بجے اٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ کی فلائٹ ہے تو وہ نہ ایک بوسٹ کرے گی آپ کو کہ نہیں میرا اتنے کا ٹکٹ ہے، اتنے کا ویزا ہے، پورا ٹرپ ہے، تو وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو آپ رات کے 4 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو جب یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جو نا فورس ہوتی ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، تراویح کی طرف، تلاوت کی طرف، رمضان کی طرف، روزے کی طرف، اوراد و وظائف کی طرف، دعاؤں کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ 8 10 دن 15 دن بالخصوص گزرتے ہیں تو پھر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سستی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری توجہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں یا رائڈ کر رہے ہیں، تو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنے بل بورڈز لگواتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ لگواتی ہیں، اور بعض اوقات وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. وہ ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اٹریکٹیو تو ہوتی ہے، قطع نظر اس کی کہ جائز ناجائز کیا ہے. اس وقت میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو ڈرائیور ہے نا وہ اپنے روٹ پہ فوکس کرتا ہے، ان نظاروں میں کھو نہیں جاتا. ہاں، وہ نظاروں میں نہیں کھو جاتا، کیونکہ اگر وہ بل بورڈ دیکھنے لگ جائے گا، پڑھنے لگ جائے گا، تو پھر بعض اوقات یہ آتا ہے کہ حادثات جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوئے کہ جی توجہ کسی اور طرف چلی گئی تھی، موبائل فون کی طرف چلی گئی تھی، پیچھے کسی سے بات کرنے لگے تھے، کسی منظر میں کھو گئے تھے، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ آپ مدنی چینل سے، دعوت اسلامی سے دوستی کر لیجیے. اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ یہ تر و تازہ رکھے گا. صحیح. یہ ہمیں روز موٹیویٹ کرتا رہے گا اللہ نے چاہا تو. اور پھر سست لوگوں کی صحبت میں رہیں گے نا تو سست ہو جائیں گے. نا امید اور سست لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کریں. یہ خود بھی نا امید ہوتے ہیں اور سست ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں. بڑی پیاری. آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو نا امید نہ ہو، پر امید ہو، جو آگے کی طرف دیکھ رہے ہوں، جو ترقی کی طرف دیکھ رہے ہوں، جو نیکیوں کی، جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں. اتنا فیوچر پلاننگ ہو نا، جنت دیکھ رہے ہاں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اس سے آگے کی کیا فیوچر پلاننگ ہوگی. تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کو دیکھیے، اللہ انہیں شاد آباد رکھے. اچھی عمر ہے امیر اہل سنت کی، اللہ
ان کو مزید عمر خضری عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیے نیکیوں کی کیسی حرص ہے، نیکیوں کا کیسا جذبہ ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں نا علی بھائی، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو دیکھتے تو نیکیوں کا جذبہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کو دیکھیں، اور مدنی چینل سے اور اپنے علاقے میں جو بھی دعوت اسلامی کے اس ذمہ داران ہیں، اسلامی بھائی ہیں، یقیناً ہوں گے، تو ان سے رابطے میں آ جائیں، انشاءاللہ ڈی فوکس نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا بھائی، ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو روزے نہ رکھنے والوں سے متعلق راشد نور بھائی کیا فرمائیں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں نہیں رکھتے، کیونکہ ہم تو ماحول میں، تو ہمیں تو روزے رکھنے والے ہی نظر آتے ہیں، تو نہ رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد تو ہوگی، تو ان کو کیا میسج دیں گے، کیا کریں وہ؟ روزہ نہ رکھنے کی ایک وجہ تو وہی ہوتی ہے کہ جب روزہ خوروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو ایک ہمت بن جاتی ہے کہ جی چلو روزہ نہیں رکھ رہے تو میں نہیں رکھوں گا تو کیا ہوگا۔ ورنہ پہلے کا جو دور ہوتا تھا، کچھ عرصہ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، تو گھر میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو والدین بھی سختی کرتے تھے، بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا، تشویش ہوتی تھی گھر میں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ روزہ رکھنے کی طرف مائل ہوتے تھے، سختی ہوتی تھی۔ اب ابا جی خود روزہ نہیں رکھیں گے تو بیٹا کہاں سے روزہ رکھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ جو چھوڑنے والے ہیں وہ اس کے نقصان پر غور کریں۔ روزہ جان بوجھ کر جس پر روزہ فرض ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے اب وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں اسے کتنے سال تک رہنا پڑے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ روزہ جو قضا کر دیتا ہے، مضمون یہ ہے کہ جو روزہ قضا کر دیتا، روزہ نہیں رکھتا، ساری زندگی اب روزہ رکھتا رہے نا، تو اس ایک روزے کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے، لیکن وہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا جو ایک مقام یا فضیلت ہے، اس تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے روزہ جو چھوڑنا یہ بڑا سخت گناہ ہے بغیر کسی عذر شرعی کے۔ اللہ پاک نے دیکھیں جو روزے فرض کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندوں کے لیے مشکلات کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک کسی بھی انسان پر جو بھی اس نے احکامات لازم کیے ہیں، لاگو کیے ہیں، وہ اس کی طاقت کے مطابق کیے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور روزوں کا جہاں پر اللہ پاک نے بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ پاک نے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اسی کے اندر آگے چل کر ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بنایا، ہم کیسے ہیں، طاقت ہمارے اندر کتنی ہے، پھر رمضان کو کون سا مہینہ دیا کہ اس میں گرمی کتنی ہے، کیا بندے اس مہینے میں گرمی کو برداشت کر سکیں گے، یہ اللہ پاک جانتا ہے نا۔ تو جب اللہ پاک جانتا ہے اور آگے بھی اللہ پاک جانتا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے سے ملے گا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت ملے گی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ بیمار ہو جائیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر روزہ رکھنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، کمزور ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، ایسی حالت ہے کہ جہاں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ روزہ اب نہ رکھو، بعد میں رمضان کے بعد روزہ رکھ لو۔ تو شریعت نے آسانیاں دی ہیں تو ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قضا کیا ہے اس کو روزہ کی توبہ بھی کرنا ہوگی قضا کرنے کی، اور بالآخر روزہ رکھنا بھی ہوگا لازمی طور پر۔ اور ایک میں ٹپ دوں کہ روزہ کیسے تسلسل سے رکھنا ہے، تو آپ ایک نیت کر لیجئے کہ میں نے ایک روزہ قضا نہیں کرنا، میں نے ایک روزہ قضا نہیں کرنا، کیونکہ اس طریقے کے معاملات میں نا وہ ایک چین اسٹرگل ہوتی ہے کہ اگر آپ کارڈز رکھیں نا تو بس ایک کارڈ کو گرا دیں، آپ آگے والے کارڈ خود بخود گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ماچس کی تیلیاں رکھیں، ایک تیلی کو جلا دیں، آگے والی ساری جلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک روزہ نہیں قضا کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلے روزے سے یہ نیت کریں کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، صحیح، مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ بالکل میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے مبلغین نے فرمایا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں بلا شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کون بتائے گا؟ مفتی اسلام۔ یہ نہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نہ رکھوں، نہیں، شرعی عذر ہے تو وہ مفتی اسلام سے پوچھیں۔ جیسے ہمارے راشد نور بھائی نے بتایا کہ پہلے گھر میں خاندان کے بڑے بوڑھے جو ہے وہ کہتے تھے کہ روزہ رکھو، تو اس پر مجھے اپنے خاندان کی ایک جو ہے بزرگ کا یہ جملہ یاد آیا کہ یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ خور خدا کا چور، یعنی روزہ خور خدا کا چور۔
تو واقعی جو ہے اللہ پاک نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں، ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزے واقعی بیمار نہیں کرتے، روزے تو بلکہ صحت دلاتے ہیں، اور یہ طبی فوائد بھی ہیں، اس کی باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں ان کو طبی فوائد کیا کیا ملتے ہیں، بیمار کیسے ہوتے ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے کہ افطار کے وقت یوں ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ جو ہے یار پورے دن سے 14 15 16 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، تو ساری چیزیں یعنی ایک جو معدہ ہے ہمارا یہ کئی گھنٹوں سے خالی تھا، اب ساری چیزیں ایک ساتھ اس میں ڈال دی، فروٹ بھی، جوس بھی، شربت بھی، پانی بھی، تو پیٹ میں ایک دم ساری چیزیں جائیں گی، تو ڈائجسٹو سسٹم بھی تو ہے نا بندے کا، تو اور سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ یار پورا دن کچھ نہیں کھائیں گے، تو اتنا کھا لیا کہ وہ یہاں تک بھر گیا، اور اب جو ہے وہ اگر ڈکار بھی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ غذا کے ذرات بھی آ رہے ہیں، اور عجیب بے چینی کہ یار آج طبیعت بھاری ہے، تو طبیعت روزے کی وجہ سے بھاری نہیں ہے، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے بھاری ہے، بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ مغرب کے میں بھی کھائیں گے، تراویح کے بعد بھی کھائیں گے، آدھی رات میں بھی کھائیں گے، سحری میں بھی کھائیں گے، تو وہ یوں ہوگا کہ وہ دن کا کوٹا رات میں، تو اچھا کھانے کے بعد سو جائیں گے پھر؟ سو جائیں گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عام دنوں سے زیادہ رمضان میں کھائیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے عام دن کے لیے کہا کہ ہمارا ناشتہ جو بریک فاسٹ ہے، ناشتہ کسانوں والا اور کام نوابوں والا، کہ کھایا پیا ڈٹ کے اور سو گئے، تو سوئیں گے تو ڈائجسٹ کیسے ہوگا، تو کم کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، انشاءاللہ صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، اور انرجیٹک رہیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، تراویحیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور یوں عبادت کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر اور معاش محبتیں